العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ پانچویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ چوتھے پارے کے شروع میں اور پانچویں پارے کے آغاز میں قرآن کریم نے ان 12 رشتوں کا ذکر کیا ہے جن رشتوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو عربوں کا زمانہ تھا اس میں وہ سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ والد کا انتقال ہوا، والد کے نکاح میں وہ عورت جو ان کی ماں نہ ہوتی یہ اس سے کیا کر لیتے؟ نکاح کر لیتے۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اور پھر وہ 12 رشتے بیان کیے کہ ان رشتوں سے نکاح حرام ہے۔ اور ان 12 رشتوں میں قرآن کریم نے یہ جو نکاح کو حرام قرار دیا، اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان بھائی کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس انسان میں ایک ایسا وصف رکھا ہے، اگر وہ وصف ختم ہو جائے تو یہ انسان نہیں، یہ حیوان سے بھی بدتر ہے، حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اور وہ وصف ہے حیا۔ بھائی وہ وصف کیا ہے؟ حیا۔ ہر نبی کی زبان پر یہ کلمہ جاری کیا اللہ تعالیٰ نے کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، پہلے نبیوں کی وہ سچی بات جو ہم تک چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تیری حیا ختم ہو جائے پھر تو جو چاہے کرتا، پھر تو انسان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اور بھائی قرآن کریم نے 5ویں پارے میں دوسری بات دوبارہ یہ بات تیسرے پارے میں بھی فرمائی تھی اور یہاں 5ویں پارے میں دوبارہ فرمائی ہے، اے ایمان والو ہم نے تمہارے لیے تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام قرار دے دیا ہے، جس طرح تمہاری جان ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے اسی طرح تمہارے لیے ایک دوسرے کا مال بھی قابل احترام ہے۔ ہاں تجارت کے ذریعے ایک دوسرے سے نفع لے سکتے ہو، ہاں کسی سے مانگ کر لے سکتے ہو، ضرورت کے موقع پر کسی کو تحفہ دے سکتے ہو، ہدیہ دے سکتے ہو، صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے کسی کی مدد کر سکتے ہو، زبردستی کسی کا مال نہیں لیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، جب تک دل کی خوشی سے کوئی اپنا مال پیش نہ کرے تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ قرآن کریم نے 5ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے مرد اور عورت کا یہ جو نظام چلایا ہے اس میں اللہ جل جلالہ نے ناظم اور اختیارات اور سربراہ مرد کو بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ وہ مسئلہ ہے جو اسلام کے خلاف پوری دنیا میں بھی زیر بحث ہے، اور ہمارے یہاں وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہلاتے تو مسلمان ہیں لیکن اپنے دین کو سمجھتے نہیں، وہ بھی دبے لفظوں میں اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کا جو درجہ بندی ہے یہ کیا ہے، حالانکہ وہ دین کو صحیح سمجھتے نہیں۔ دیکھو بھائیو، یہ بات قرآن نے طے کر دی ہے کہ مرد اور عورت دونوں انسان کے دو رخ ہیں، دونوں انسان ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ نساء کے شروع میں کہہ دیا کہ تم دونوں آدم کی اولاد ہو، دونوں کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ یہ بھی بحث چلتی رہی ہے زمانہ جاہلیت میں کہ آیا عورت انسانیت کا حصہ ہے یا نہیں۔ اسلام نے اس کو مٹایا۔ جس اسلام نے اس کو مٹایا اور عورت کو انسان کے دائرے میں لائے، اسی اسلام پر اعتراض، اسی اسلام پر کیا؟ یونانیوں کے یہاں عورت جو ہے وہ انسانیت کا ایک بدترین حصہ تھی، لیکن قرآن کریم نے ارشاد فرمایا دونوں انسان ہیں، دونوں برابر درجے کے ہیں، دونوں بھائی کیا ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ دوسری بات، قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا آخرت کے اعتبار سے کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے،
آخرت کے اعتبار سے قرآن نے یہ اصول طے کر دیا، جو مرد جو نیک کام کرے گا اس کا صلہ پائے گا، جو عورت نیک کام کرے گی وہ بھی اپنی اللہ سے کیا پائے گی؟ صلہ پائے گی۔ آخرت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، جنت اور جہنم کے اعتبار سے، نیکیوں پر ثواب ملنے کے اعتبار سے کسی مرد کو کسی عورت پر، کسی عورت کو کسی مرد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس نماز کا جتنا اجر ہمیں مل رہا ہے اسی طرح اجر بھائی عورتوں کو بھی مل رہا ہے۔ ہاں، انتظامی طور پر، دنیاوی طور پر لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ دنیاوی طور پر، انتظامی طور پر گھر کے ادارے کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سربراہ بنایا ہے مرد کو۔ اللہ تعالیٰ نے سربراہ بنایا ہے کس کو؟ مرد کو۔ آپ یہ فطری اصول سمجھتے ہیں، جس ادارے کا کوئی سربراہ نہ ہو وہ ادارہ چل نہیں سکتا۔ ہر ملک میں صدر وزیر اعظم ایک ہی ہوتے ہیں، ایسا نہیں 4 صدر ہو 4 وزیر اعظم ہو ملک چل نہیں سکتا۔ گھر کا سربراہ، خاندان کا سربراہ بھائی کون ہوگا؟ مرد ہوگا۔ اور مرد کو سربراہ قرار دے کر ساتھ ساتھ مرد کے اوپر عورت کے بہت سے حق لازم کر دیے گئے، اور یہ حکم دیا گیا کہ تم نے عورت کے حقوق کی پوری رعایت کرنی ہے۔ جس طرح بھائی ہمارا جو جسم ہے، پورے جسم کا سربراہ کون ہے؟ سر، آدمی کا چہرہ یا دل کہہ لیجئے، یہ انسان کے کیا ہے؟ وہ اعضاء ہے جو قیادت کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسم میں ہاتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پاؤں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بھائی ایسا ممکن ہے؟ پاؤں کی اپنی اہمیت ہے، ہاتھوں کی اپنی اہمیت ہے۔ اگر پورے جسم میں اعضاء کا جو بادشاہ ہے وہ سر ہے، تو سر کبھی یہ نہیں کہتا کہ اس ہاتھ کو کاٹ دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جو سر ہے وہ ہاتھ کو بھی اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ اگر ہاتھ پر کانٹا بھی چبھے تو دل و دماغ اس کی 100% تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہی معاملہ مرد اور عورت کا ہے۔ قرآن کریم نے 5ویں پارے میں اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو نپٹانے کا طریقہ بیان کیا۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو شروع میں نصیحت کی جائے، نصیحت سے کام نہ چلے تو اپنی رہائش اور گھر اور بستر کے اعتبار سے الگ کر دیا جائے۔ اگر پھر بھی بات نہ بنے تو مرد کو عورت کو مارنے کی اجازت ہے۔ لیکن لوگ اسلام کے خلاف جو بات کرتے ہیں وہ صرف اتنی سنتے ہیں، آگے والی نہیں سنتے۔ وہ اسلام میں قرآن نے مرد کو بیوی کو مارنے کی اجازت دی ہے، آگے نہیں سنتے۔ اور ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ دین کو سمجھتے نہیں، وہ اس آیت کو مد نظر رکھ کر بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ پوری بات کیا ہے؟ تیسرے درجے میں شوہر کو بیوی کو مارنے کی اجازت ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ سالن میں نمک کم ڈالا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں، وہ تب جب بیوی میں کوئی ایسی نافرمانی دیکھیں جو دین اور معاشرے کے اعتبار سے غلط ہو، چھوٹی موٹی بات نہ ہو، کوئی بڑا فسق ہو، کوئی بڑا معاملہ ہو، مارنے کی اجازت ہے۔ لیکن آگے حدیث میں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مارے، اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے کہ اس کے جسم پر نشان پڑے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ چہرے پر نہ مارے، اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے کہ اس کے جسم پر کیا پڑے۔ یہ ہلکی سی مار ہے، اس لیے صحابہ تابعین نے اشارے سے بتایا کہ بس یوں مارے۔ یہ احساس دلانا ہے کہ میرا اور آپ کا رشتہ کمزوری کی اس سطح تک آ گیا ہے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت کے شرفاء با اخلاق لوگ کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانا تو کیا بات ہے، آپ علیہ السلام نے تو اپنی بیویوں پر کبھی اپنی آواز کو اونچا نہیں کیا، آپ علیہ السلام نے تو کبھی اپنی بیویوں پر آواز کو اونچا نہیں کیا۔ اگر پھر بھی معاملہ نہ سنبھلے تو پھر میاں بیوی کے خاندانوں میں سے ایک دو افراد منتخب کر کے ان کا معاملہ ان کے سامنے رکھا جائے، وہ جس طرح فیصلہ کریں اس کے مطابق اس معاملے کو حل کر لیا جائے۔ بھائی قرآن کریم نے 5ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے تمہیں شرک سے منع کیا ہے، ماں باپ اور رشتہ دار غرباء مساکین کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا بھی حق ادا کرو، ماں باپ کا بھی حق ادا کرو، رشتہ داروں کے حق کو بھی ادا کرو۔
قرآن کریم نے 5ویں بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ۔ یہ تو ایک مخصوص حکم تھا، لیکن اس آیت کا تعلق میرے اور آپ سے بھی ہے۔ فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ سمجھا ہے کہ یہ تو نشائیوں کے لیے ہے، شراب پینے والوں کے لیے ہے، لیکن عام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ جس وقت ان کی حالت یہ ہو کہ وہ نماز میں سمجھ نہ سکیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نیند آ رہی ہے یا ایسی سستی ہے، اس حالت میں نماز نہ پڑھو، چونکہ یہ اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی ہے۔ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ ایک آدمی پر اگر نشہ ہے، اس کو پتہ نہیں میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، بھائی اس کو پتہ نہیں کہ میری زبان سے وہ پتہ نہیں سورہ فاتحہ سیدھی پڑھ رہا ہے یا کس طرح وہ غفلت سے پڑھ رہا ہے۔ تو اسی سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا، اگر کسی کو سخت ترین نیند آ رہی ہو تو وہ ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے، چونکہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 5ویں پارے میں دوبارہ اہل کتاب کی بے ایمانی کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، سچائی کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ قرآن کریم یہودیوں کی، عیسائیوں کی یہ حرکت میرے سامنے کیوں بیان کر رہا ہے، آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ قرآن کریم یہود و نصارہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ تمام سچائیوں کو جانتے ہیں، اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں، اسلام کی سچائی کو پہچانتے ہیں، پھر بھی مانتے نہیں ہیں۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا قرآن کریم مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم بھی کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ تم ایک حق کو حق جانو بھی، پھر بھی اس پر عمل نہ کرو۔ ہمارے یہاں ایسا ہی ہو رہا ہے، یہ زمانہ شعور کا ہے۔ اسلام کی کون سی بات ہے جو کسی کو نہیں پتا؟ ہمیں سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج کس کو نہیں پتا کہ وراثت کس کس کو دی جاتی ہے؟ آج کس کو نہیں پتا کہ نکاح کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ یہ فلاں چیزیں ساری رسمیں، لیکن اس کے باوجود ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عمل یہودیوں والا ہے، یہ ہمارا عمل عیسائیوں والا ہے کہ وہ بھی سب کچھ جانتے تھے لیکن اس کے مطابق چلنا نہیں چاہتے تھے۔ قرآن کریم نے 5ویں پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ جل جلالہ کل قیامت والے دن ہر طرح کے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے یہاں شرک کی معافی نہیں ہے۔ اس کے یہاں شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک تو ایک بال کے برابر بھی معاف نہیں ہے۔ مومن ہر شرکیہ ادا سے بچے۔ بھائی مومن کیا کرے؟ ہر شرکیہ ادا سے بچے۔ 5ویں پارے میں قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ جل جلالہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی امانتوں کو ادا کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم ہی کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو جس میں یہ بات نہ ارشاد فرمائی ہو کہ جو امانت داری کی رعایت کرنے والا نہیں ہے، جو مسلمان امانت دار نہیں ہے، اس کا ایمان بھی نہیں ہے، اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ مسلمان بددیانت نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے 5ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک اپنے جھگڑوں میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرو۔ بھائی کس کے فیصلے کو تسلیم نہ کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرو۔ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ زندگی میں جہاں جھگڑا ہو، تمہیں پتہ چل جائے یہاں اللہ کا حکم کیا ہے، تمہیں پتہ چل جائے یہاں اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، اگر تم اس پر عمل نہیں کر رہے ہو تم حقیقت میں مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں توسیع کرنا چاہتے تھے، اور مسجد نبوی کے کنارے پر باب السلام میں اب جب داخل ہونا سلام کرنے کے لیے تقریباً یوں کہہ لیجئے کوئی 10-15 قدم اٹھانے کے بعد جو جگہ آتی ہے، یہ مکان ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا۔ ہے کس کا مکان ہے؟ حضرت عباس کا، جو حضور کے چچا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں مسجد میں توسیع کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس کو حکماً کہا کہ آپ اپنا مکان ہمیں دے دیجئے اور بیت المال سے اس کے پیسے لے لیجئے، ہم اللہ کے نبی کی مسجد کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وسیع۔
حضرت عمر نے تھوڑا ذرا سخت لہجے میں کہا، آرڈر کے لہجے میں کہا، حضرت عباس نے فرمایا میں نہیں دیتا۔ حضرت عباس نے کیا فرمایا؟ میں نہیں دیتا۔ حضرت عمر نے کہا آپ کیوں نہیں دیتے؟ مسجد کو ضرورت ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا نہیں دیتا، میرا مال ہے۔ صحابہ اکرام کی تربیت یہ تھی، ان میں جب بھی کسی معاملے میں اختلاف ہوتا ان کی وہ خود بخود کہہ دیتے یار میرے اور آپ میں اختلاف ہو گیا، کسی اور کو فیصل بنا لے، کسی اور کو۔ اس لیے ان کے جھگڑے عدالتوں تک نہیں جاتے تھے، ان کے جھگڑے عدالتوں تک اللہ کے نبی نے ان کی کچھ ایسی تربیت کی تھی، جہاں ان کا جھگڑا ہو گیا فوراً کہتے یار کسی تیسرے پر متفق ہو جائے۔ اب حضرت عباس کہہ رہے ہیں میں مکان دیتا نہیں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ کیا کریں مسجد کے لیے مکان دیں۔ جب جھگڑا ہو گیا دونوں نے طے کیا ہم کسی کو فیصل بنا لیں، تو دونوں نے طے کیا حضرت ابی بن کعب کو، حضرت ابی بن کعب کو بلایا۔ حضرت عباس نے اپنی بات سنائی کہ یہ میرا مکان ہے، میری ملکیت ہے، میری مرضی دوں میری مرضی نہ دوں۔ حضرت عمر نے کہا ہمیں سرکاری طور پر ضرورت ہے اس کی، مسجد کی توسیع کرنی ہے۔ دونوں کی بات حضرت ابی بن کعب نے سن کر حضرت عباس کے حق میں فیصلہ کیا کہ جی حضرت عباس اس کے مالک ہیں، جب تک وہ دل کی خوشی سے اجازت نہ دیں آپ اس کو مسجد میں شامل نہیں کر سکے۔ اگلی بات جو اس آیت کے متعلق ہے، پھر حضرت ابی بن کعب نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ کسی مسلمان کے مال کو اس کی دل کی خوشی کے بغیر لیا نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر نے جب یہ ارشاد سنا تو حضرت ابی سے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں اب یہ مکان نہیں مانگتا، اور اپنا مطالبہ واپس لے کر چلے گئے۔ حضرت عباس نے پیچھے سے پکڑ لیا، آپ جاتے کدھر ہیں؟ واپس آئیے، یہ جو میرا مکان ہے اس کو ویسے ہی اللہ کے نبی کی مسجد کے لیے لے لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ تو میرے ساتھ اختلاف کر رہے تھے، آپ مفت دے رہے ہیں، آپ تو میرے ساتھ کیا کر رہے تھے اور اب کیا کر رہے ہیں؟ مفت دے رہے ہیں۔ تو حضرت عباس نے فرمایا حضرت عمر سے امیر المومنین میں نے اس لیے انکار کیا تاکہ ہم سب کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کا مال نہیں لیا جا سکتا۔ تو قرآن نے کہا فلا وربک، تیرے رب کی قسم، اللہ کو یہاں اتنا جلال آیا، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تم جب تک اپنے جھگڑوں میں اپنے اختلافات میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن ہو نہیں سکتے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 5ویں پارے میں ایک وہ بات ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم بڑے سے بڑے قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، جب تمہاری موت آئے گی جناب تم موت سے بھاگ نہیں سکو گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس آیت کو بہت پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اس آیت کا اللہ تعالیٰ نے جتنا اظہار میرے اوپر فرمایا ہے شاید ہی کسی پر ہوا ہو۔ فرمایا ساری زندگی جہاد میں لڑا، ایک مرتبہ آخری وقت میں تو رو پڑے، قسم کھا کے فرمایا، کہا بزدلو تم موت سے ڈرتے ہو، میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کلام کو اتارا، میں ساری زندگی جہاد میں رہا، اور بعض جنگیں ایسی بھی آئیں ایک دن میں 6 تلواریں ٹوٹی۔ بھائی کتنی تلواریں؟ 6 تلواریں ٹوٹی، اور خود قسم کھا کے فرماتے مجھے میدان جنگ میں جہاں جہاں اپنی شہادت کی امید ہوتی میں وہی خطرے میں گھس جاتا، جا کے میں اسی خطرے میں گھس جاتا کہ شاید مجھے یہاں شہادت ملے، شاید مجھے یہاں شہادت ملے۔ فرمایا ایک موقع تو ایسا آیا وہ ہم نے ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے ایک صاف پانی جو جا رہا تھا، چھوٹی سی ندی جا رہی تھی، ہم نے اس کے اندر سے جا کے قلعہ فتح کرنا تھا، تو میں امیر تھا، میں نے کہا میں جاتا ہوں، چونکہ مجھے یقین تھا کہ یہاں مجھے شہادت مل ہی جائے گی، لیکن میں وہاں بھی نہیں ڈوبا، اللہ نے مجھے وہاں بھی شہادت نہیں دی، اللہ نے مجھے وہاں بھی شہادت نہیں دی۔ پھر کہا کرتے تھے دیکھ لو میرا جسم سارا چھلی ہے، زخموں سے بھرا ہوا ہے، اور میں ساری زندگی شہادت کی تمنا میں رہا،
اللہ نے میری موت کہاں لکھی تھی؟ بستر پر، میں اب بستر ہی پر دنیا سے جا رہا ہوں، اور یہ بات کہہ کر رو پڑے کہ مجھے شہادت نہیں ملی، اور ساتھ ساتھ پھر یہ آیت پڑھی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تمہاری موت وہیں آنی ہے جہاں اللہ نے تمہارا مقدر لکھ دیا ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید رونے لگے نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حوصلہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ روئے نا اس پر کہ آپ کو شہادت نہیں ملی، آپ کو شہادت مل نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ جب اسلام آپ لائے تھے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، جب آپ اللہ کی تلوار ہیں اگر آپ کو شہادت مل جاتی تو لوگ یہ کہتے لو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، لوگ یہ کہتے کہ لو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اس لیے آپ کو شہادت مل نہیں سکتی تھی۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کہی، چونکہ خالد بن ولید کا آخری وقت تھا، پھر اس بات کو سن کر خوش ہو گئے کہ ہاں اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ مجھے شہادت نہ ملے۔ قرآن کریم نے 5ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ لوگو تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو، تم قرآن میں غور نہیں کرتے ہو، تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو، غور نہیں کرتے ہو۔ اگر قرآن میں تم تدبر کرو، غور کرو، قرآن میں سوچو تو تمہیں ایک ایسی دلیل ملے گی جو تمہارے اوپر اس بات کو واضح کر دے گی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ اتنے لمبے چوڑے کلام میں کہیں بھی تم آپس میں اختلاف نہیں پاؤ گے، کہیں بھی تم آپس میں اختلاف، میں 1 گھنٹہ کی تقریر کروں، ہو سکتا ہے میری 6 باتیں آپس میں ٹکراتی ہوں، چونکہ کمزور انسان ہوں، بشر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا لمبا کلام، اور بھائی اترا کتنے عرصے میں؟ 23 سال میں۔ بھائی اترا کتنے عرصے میں؟ 23 سال میں۔ کیا مجال ہے، کیا مجال ہے؟ آپ تورات اور انجیل کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ جو موجودہ تورات ہے اس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مر گئے، سڑک کے کنارے ایک گڑھے میں ان کو دفن کر دیا، ہے تورات۔ آپ نہیں سمجھے، توجہ کرو میری طرف۔ جب موسیٰ علیہ السلام مر گئے، سڑک کے کنارے پتھر کے نیچے ان کو کیا کر دیا؟ دفن کر دیا۔ یہ تورات میں ہے۔ تورات اتری ہے کس پر؟ حضرت موسیٰ پر۔ جب موسیٰ مر گئے تو یہ آیت اتری کس پر ہے؟ جب موسیٰ تو مر گئے، سڑک کے کنارے کیا ہو گئے؟ دفن ہو گئے، تو تورات میں یہ آیت موجود ہے۔ جب نبی فوت ہو گیا تو مزید کتاب اتر، یہ آیت اتری کس پر ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی۔ نبی کی موت اور تدفین کا ذکر ہونا علامت ہے اس بات کی کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اس لیے کہ نبی کی تدفین کا ذکر اس کے اوپر اترنے والی کتاب میں آ نہیں سکتا، اس لیے کہ جب نبی کی وفات ہو گئی تو کتاب اترنا تو کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اب پوری دنیا یہودیت سے پوچھئے، اس کا جواب دو، کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ لیکن کوئی مائی کا لال آئے قرآن پر اعتراض کرے، کیا کرے؟ قرآن پر اعتراض کرے تو فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر غور نہیں کرتے ہو۔ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو تم اس میں کیا پاتے؟ بہت سارا اختلاف پاتے۔ جب اختلاف نہیں پاتے ہو، یہ علامت اور دلیل ہے اس بات کی کہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کے سلام کا جواب اچھی طرح دیا کرو۔ ایک صاحب آئے، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک صاحب آئے، اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک صاحب نے سوال کیا، اور ایک روایت ہے، اگرچہ وہ روایت ضعیف اور کمزور ہے، اس میں مغفرہ کا بھی اضافہ ہے۔ اللہ کے نبی کو جب کوئی سلام کرتا تو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ اضافے کے ساتھ جواب دیتے۔ ایک صاحب آئے، اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے میرے لیے کوئی اضافہ چھوڑا ہی نہیں، آپ نے میرے لیے کوئی اضافہ چھوڑا ہی نہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا جب تمہیں کوئی سلام کرے تم سلام کرنے والے سے بڑھ کر اس کا جواب دو۔ کیا مطلب؟ اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تم رحمت اللہ کا اضافہ کرو، اس نے رحمت اللہ کہا تم برکاتہ کا اضافہ کرو۔ اگر اس نے پورا سلام کیا ہے تو تم اس سے زیادہ خندہ پیشانی سے سلام کرو۔
اس سے زیادہ مسکرا کے سلام کرو اور اس کے سلام کا خیر مقدم کرو. بھائی اس کے سلام کا کیا کرو؟ خیر مقدم کرو. اور قرآن کریم نے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اللہ جل جلالہ اس شخص کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیں گے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا کر دیں گے؟ کسی مسلمان کا قتل اتنا بڑا جرم ہے. اللہ معاف فرمائے. ہمارے ہاں دیکھ لیجئے پورے ملک میں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر کیا کچھ ہو رہا ہے. اور سورہ مائدہ کے آگے آئے گی یہ بات کہ اگر ایک مسلمان کے قتل ناحق میں ساری دنیا بھی شامل ہو اللہ اس کے جرم میں ساری انسانیت کو جہنم میں پھینک دیں گے. مسلمان کا ناحق قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے. اور قرآن کریم نے 5ویں بارے میں ہجرت کے بارے میں فرمایا جو مسلمان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، جو مسلمان اپنی جان کو بچانے کے لیے یا کسی دنیاوی سخت ترین مجبوری کی وجہ سے اس کو ہجرت کرنی پڑ جائے تو وہ زمین کو وسیع پائے گا. اور جو ایمان کو بچانے کے لیے، جان کو بچانے کے لیے ہجرت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی زمین کو وسیع پائے گا. اس لیے بھائیو جو مسلمان بھی اللہ نہ کرے کسی کے ایمان پر آزمائش آ جائے، کسی کو جان کا خطرہ ہو، کسی کو اس کے دین کا خطرہ ہو، کسی کو اس کے نسل کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہو اور وہ اس بنیاد پر ہجرت کرے اللہ جل جلالہ اس کو زمین و آسمان کی برکتوں سے نوازیں گے. آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں 47 میں ہجرت ہوئی، آپ پورے ملک میں دیکھ لیجئے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے اللہ نے ان کو زیادہ خوشحال کر دیا. اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ زیادہ خوشحال کر دیا. صحابہ اکرام مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، مدینہ آ کر مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ بہاریں دی. ہاں شرط کیا ہے؟ ہجرت ایمان کی سلامتی کے لیے ہو، اپنے دین کو بچانے کے لیے ہو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہو. قرآن کریم نے 5ویں پارے میں نماز خوف کا ذکر کیا. اگر جنگ کی حالت میں ہو تو تم نماز کو اس طریقے سے پڑھ لو کہ عام حالت میں اس طرح نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. نماز میں گفتگو کی اجازت نہیں، آنے جانے کی اجازت نہیں، چلنے پھرنے کی اجازت نہیں. لیکن حالت جنگ ہے، آپ کیا کرو؟ آپ نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں تو جو مسلمان مجاہد ہیں وہ 2 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں. ایک ادھر لڑ رہی ہے، ایک پیچھے کھڑی ہے. 1 رکعت پڑھنے کے بعد یہ جو پیچھے کھڑی ہے یہ چلی جائے. رکعتیں کتنی پڑھی ہیں؟ یہ کیا کرے؟ چلی جائے اور جا کے محاذ پر کھڑی ہو جائے اور دوسری آ جائے وہ 1 رکعت پڑھے. امام سلام پھیر دے، سلام پھیر کر یہ اپنی نماز دوسری رکعت مکمل کر لیں. اب یہ چلے جائیں، وہ جو پہلے ہیں اب وہ واپس آئیں. وہ جو پہلے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ واپس آئیں. وہ واپس آ کر اپنی نماز کو کیا کر لیں؟ مکمل کر لیں. اتنے آنے جانے کی نماز میں گنجائش ہے؟ لیکن قرآن نے فرمایا خطرے میں تم نماز پڑھو. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب اتنی چھوٹ دے دی اللہ نماز ہی کو معاف کر دیتے، اللہ نماز ہی کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ طریقہ کیوں بتایا کہ نماز اتنی اہم ہے کہ اس کی حالت جنگ میں بھی معافی نہیں ہے. اگر دشمن تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے، تم گھوڑے پر ہو، گاڑی پر ہو، جدھر رخ ہے ادھر ہی رخ کر کے پڑھ لو، لیکن معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بیمار ہو لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو اور بیٹھ کر پڑھ لو، لیکن کسی حالت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے. اور بھائی قرآن کریم نے 5ویں پارے میں دوبارہ اس بات کو دہرایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کسی گناہ کو، ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے. اور 5ویں پارے کے آخر میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو جہاں بھی تمہیں کسی سچائی کی گواہی دینی پڑے تو تمہارا کام ہے تم گواہی اللہ کے لیے دو، یہ اللہ کا حق ہے. کسی وجہ سے تمہارے خاندانی تعلق، معاشرتی تعلق، تمہارا کوئی گروہی تعلق، تمہارا کوئی مسلکی، کسی بھی اعتبار سے کوئی چیز رکاوٹ نہ بن پائے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی نہ دو. جو سچی بات ہو سچائی کی گواہی ہر جگہ دو. اور آخر میں قرآن کریم نے منافقین کے بارے میں فرمایا یہ جو منافق ہیں یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے. اور منافقین کی نشانی بیان کی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا سست مریل کی طرح، چونکہ ان کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. مومن نماز میں حشاش بشاش آتا. بھائیو میری بات سنو،
مومن نماز میں کس طرح آتا ہے؟ حشاش بشاش آتا ہے، وہ شوق سے آتا ہے، وہ لگن سے آتا ہے، وہ بوجھے دل سے نہیں آتا۔ نماز کی طرف بوجھے دل سے آنا اور یوں پڑھنا، کبھی ایک ٹانگ پر وزن کبھی دوسری ٹانگ پر وزن، کہ جلدی جان چھٹے، فرمایا یہ کس کی علامت ہے؟ یہ منافق کی ہے۔ مومن جو ہے اس کی تو غذا نماز ہے، اس کا تو دل کا سکون کیا ہے؟ نماز ہے۔ وہ تو اگر نماز نہ پڑھے بے چین ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لے تو پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور بھائی 5ویں پارے کی آخری آیت وہ ہے جس کا میں بہت حوالہ دیتا ہوں، بھائی ذرا بیدار ہو جائیے، اس کو ذرا سن لیجئے، 1 منٹ کی بات ہے۔ اس آیت کا حوالہ میں بہت دیتا ہوں، اور یہ قرآن کریم کی اللہ کی رحمت کی جو بڑی بڑی آیات ہیں، جس میں یوں لگتا ہے جن کو پڑھ کے کہ اللہ کی رحمت کے جو دروازے ہیں وہ زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ کیا کرے گا تمہیں؟ اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر کرو تو اللہ کو کیا پڑی ہے بھلا تمہیں عذاب دینے کی؟ جس طرح بھائیو دیکھو، ماشاءاللہ اکثر بڑے حضرات ہو، اگر باپ بیٹے کو کسی وجہ سے تھپڑ مارے نا تو بیٹا چیختا ہے کہ مجھے تھپڑ مارا ہے، لیکن اس باپ سے پوچھئے اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ بیٹے کو تو صرف وجود پر تکلیف ہوئی ہے، لیکن جس باپ کو بیٹے کی نادانی کی وجہ سے تھپڑ مارنا پڑے نا، یہ بیٹا جب باپ بنے گا اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ باپ اگر بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے تو بیٹے کو تکلیف کتنی ہوتی ہے اور باپ کو کتنی ہوتی ہے۔ جو مہربان استاد ہوتا ہے، مہربان کامل استاد ہوتا ہے، وہ اپنے اگر شاگرد کو مارے نا، تو اگر اس نے شاگرد کو ایک چھڑی ماری ہے لیکن اس کے دل و دماغ کو جو تکلیف ہوئی ہے۔ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے قاری تھے، پوری دنیا میں ان کا فیضہ قاری رحیم بخش صاحب، وہ تھوڑے سے مارا بھی کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ جس دن قاری صاحب نے کسی کو مارنا ہوتا ان کی اہلیہ کو پتہ چل جاتا، بچوں سے پوچھ لیتی کل قاری صاحب نے بچوں کو مارا ہے؟ کہتے جی۔ ایک مرتبہ ایک بچے نے پوچھ لیا اماں جی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کا گھر تو ادھر ہے، مدرسہ ادھر ہے، کسی بچے کو مار پڑتی ہے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس دن یہ بچے کو مارتے ہیں اگلے دن تہجد میں ان کے رونے دھونے سے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تہجد میں ان کے رونے دھونے سے، یہ جتنے بچوں کو تہجد میں اللہ کے سامنے روتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر 3 بچوں کا نام لے کر دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے روتے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج 3 بچوں کو مار پڑی ہے۔ آج کتنے بچوں کو؟ ایسا استاد کامل اگر کبھی مارے گا تو بھائی اس کو مار سے زیادہ خود تکلیف ہوگی۔ تو میں اس آیت کو کس طرح تعبیر کروں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کا مجھ سے اور آپ سے تعلق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کی رعایا ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مہربان رب ہے، اس لیے وہ فرما رہا ہے میرے بندو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اگر تم ایمان لے آؤ، تم شکر کرو، ایمان لے آؤ شکر کرو، ایمان لے آؤ شکر کرو۔ ایمان اور شکر کے ساتھ ساتھ اگر کہیں بھول چوک کمی کوتاہی بھی ہوگی، یہ آیت یہ بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی پکڑ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔